بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں ہیں، کچھ قومی سیاست کے بارے میں اور کچھ عالمی سیاست کے بارے میں، دونوں ہی اہم ہیں. پوری دنیا میں اس وقت ہر ملک تازہ ترین جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور جو اصلاحات ہو رہی ہیں وہ ان سانچے میں ڈھلنا چاہتا ہے. پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہے، کیونکہ پاکستان میں بھی نظام بدلنے کی بات بہت ہی مؤثر انداز میں ہو رہی ہے. اور اس بات کو تازہ کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین رہنما ہیں انہوں نے، اور وہ وزیر اعظم کے بہت قریبی ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے، وزیر اعظم کے بہت قریبی سینیٹر فیصل جاوید، اور ایک اور حوالے سے بھی وہ بہت قریب ہیں وزیر اعظم عمران خان کے. اور انہوں نے یہاں، حالانکہ پاکستان تحریک انصاف وزیر داخلہ شیخ رشید کہہ چکے ہیں کہ کوئی صدارتی نظام تبدیل نہ آ رہا ہے، نہ کوئی ایمرجنسی لگ رہی ہے، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے اور اس پہ سوچا جا رہا ہے اور تھنک ٹینکس اس پہ کام کر رہے ہیں. پہلے گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان آئے اور وہ بہت ہی ببانگ دہل صدارتی نظام کے حق میں بات کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آئینی ترمیم کی بھی ضرورت نہیں. وزیر اعظم عمران خان کو اپنا اختیار استعمال کرنا چاہیے اور ریفرینڈم کے لیے عوام سے رجوع کرنا چاہیے جو آئینی طریقہ ہے. اور اگر عوام ریفرینڈم میں فیصلہ حق میں دیتے ہیں تو پھر پارلیمان جو ہے وہ باؤنڈ ہوگی کہ وہ صدارتی نظام لے کے آئے، پھر پارلیمان باہر نہیں جا سکتی. اور اس بات کا خدشہ بہت زیادہ موجود ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کو جو کہ اسٹیٹس کو کی پارٹیز ہیں، جو ایز اٹ از اس سسٹم کو کہتی ہیں کہ جاری رہنا چاہیے. اسی لیے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب اب آ گئے ہیں میدان میں. پہلے پاکستان پیپلز پارٹی آئی، اب مولانا فضل الرحمان صاحب آ گئے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کبھی بھی صدارتی نظام کی حمایت نہیں کرے گی. اور شہباز شریف نے بلاول زرداری سے ملاقات پر مجھے اعتماد میں لیا، لیکن پی ڈی ایم کبھی بھی صدارتی نظام کی حمایت نہیں کرے گی. اور انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کہاں باتیں ہو رہی ہیں. اب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں، جو علاقائی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اس کے خلاف ہوں گی. وہ نہیں چاہیں گی کہ صدارتی نظام آئے، لیکن حکمراں اتحاد خاص طور پہ اس میں متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ نظام کے چاہتی ہے کہ نظام تبدیل ہو اور یہ جاگیرداری نظام ختم ہو، موروثی نظام ختم ہو، یہ سب کچھ. اور پاکستان تحریک انصاف میں اب دوسری آواز جو سینیٹر فیصل جاوید آئے ہیں، پہلے شاہ فرمان تھے، اب سینیٹر فیصل جاوید ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ صدارتی نظام کے حامی ہیں، اسلامی صدارتی نظام کے، اور یہ ہونا چاہیے. اور انہوں نے ایک نجی ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے یہ گفتگو کی ہے. دوسری جانب اگلے ہی لمحے شفقت محمود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صدارتی نظام لانے میں کوئی صداقت نہیں ہے. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہی رہا ہے کہ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، یا تو موجودہ نظام کو اتنا صاف شفاف بنا دیا جائے کہ یہ خود ہی جواب دینا، رسپانس دینا شروع کر دے. اگر یہ اپاہج اور لاغر ہو گیا ہے اور یہ وینٹیلیٹر پہ بھی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر وینٹیلیٹر اتار دینا چاہیے اور نیا نظام لانا چاہیے. یہ میرے پاس ایک رپورٹ ہے آئی ایم ایف کی. آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ ہونے والے معاہدوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ موجودہ پارلیمانی نظام، موجودہ سیاسی نظام جو اس وقت ملک میں رائج ہے، سال ہا سال سے اس کے مسلسل ہمارے قرضے بڑھ رہے ہیں اور ہم قرضوں کی معیشت پہ چل رہے ہیں. قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو وہ فاقہ مستی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب آئی ایم ایف نے $1 ارب کی قسط تو آپ کو دے دی، لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو کرنا کیا ہوگا. اور ابھی بھی پاکستان اگلے سال بھی خسارے میں ہے. پاکستان کا ایک تو $1155 کا اضافی ٹیکس کا ہدف رکھا گیا ہے. $1155 جو 1155 ارب اور ٹیکس لگایا جائے گا. اور آئندہ مالی سال میں ایف بی آر ٹیکس کا ہدف جو ہے وہ 7255
ارب روپے تجویز کیا گیا ہے۔ پیٹرولیم کی مد میں 406 ارب روپے وصول کیا جائے گا، اور براہ راست ٹیکسوں کی مد میں 2711 وصول کیا جائے گا۔ IMF کا مطالبہ، وہ کہتے ہیں کہ جی FATF کے ایکشن پلان پہ عمل کریں، منی لانڈرنگ کے ختم کریں، اور پاکستان اقوام متحدہ کی طرف سے دہشت گرد قرار دیے گئے گروپوں کے رہنماؤں کے خلاف تحقیقات کر کے سزا دلوائے۔ اب IMF ایک اور بات کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ APG کی طرف سے جو نشاندہی ہے پاکستان کے APG کی طرف سے، وہ ہے مالیاتی نظام میں خامیاں ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے، اور آئندہ مالی سال کے لیے ہم نے صرف سود کی ادائیگیوں میں 3523 ارب روپے ادا کرنے ہیں، صرف سود کی ادائیگی میں 3523 ارب، اور اخراجات کا تخمینہ جو ہے اگلے سال وہ ہمارا ہے 12994 ارب، یعنی کہ 13000 ارب روپے ہمارے اخراجات ہیں، اور آمدن ہماری ہے صرف 10,272، یعنی 10,1500 اور 13,000، یہ ابھی بھی 2000 ارب کا فرق ہے۔ ہمارے 2000 ارب جو ہیں وہ اخراجات اور آمدن میں نہیں رکھتے۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور اس میں کوئی بہتری نہیں آ رہی، اسی لیے میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ موجودہ نظام کو تبدیل کرنے کے لیے آہستہ آہستہ چیزیں باہر آئیں گی۔ گورنر KPK باہر آ گئے ہیں، سینیٹر فیصل جاوید بھی آ گئے ہیں، اور وہ وزیر اعظم کے بہت قریبی ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان نے ابھی تک اس کی تردید نہیں کی، اور نہ ہی وہ اس سلسلے میں کوئی لب کشائی کر رہے ہیں، کسی قسم کی گفتگو نہیں کرتے۔ تو بہرحال جی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اس کی ریزن ہے کہ اس کے بغیر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا جو اس وقت انتظامی سیاسی ڈھانچہ ہے وہ اخراجات کی بیس پہ قائم ہے، اور جو قومی سلامتی پالیسی ہے اس میں بھی ایسے اشارے موجود ہیں کہ ہم نے جیو پولیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف جانا ہے، اور اپنے انتظامی سیاسی ڈھانچے میں اہم تبدیلیاں بھی کرنی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اسی طریقے سے عالمی سیاست، وہاں پہ امریکہ جو کہ سپر پاور تھا اور نیو ورلڈ آرڈر اس نے جاری کیا تھا، نیو ورلڈ آرڈر کے کچھ حصوں پہ عمل ہوا، لیکن اس کے بعد نیو ورلڈ آرڈر ناکام ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ دنیا کے طاقتور ترین ملکوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لیتا، اس کے اگینسٹ، اس کے خلاف باقاعدہ طور پہ کام شروع ہو گیا، اور اب نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ بیجنگ میں جو بہت بڑا اکٹھ ہوا وہ بظاہر ونٹر اولمپکس تھیں، اور ونٹر اولمپکس میں وہاں پہ 20 ملکوں کے سربراہان گئے ہوئے تھے، لیکن حقیقت میں وہ ونٹر اولمپکس تو تھے ہی، دکھانے کے لیے ونٹر اولمپکس تھے، لیکن جو وہاں پہ بیک ڈور چینل پہ بند کمروں میں ملاقاتیں ہوئیں، اہم ترین ملاقاتیں، ان کا مقصد ایک اور بھی تھا، اور وہ تھا کہ مشرق اور مغرب کا مقابلہ، مغرب سے ہم نے مغربی ملکوں سے، یورپ سے کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کیسے ختم کرنا ہے۔ تو دو اہم اتحادی، دو بڑے ملک، دو بڑی طاقتیں کہنا چاہیے، روس اور چین وہاں پہ ملتے ہیں، روسی صدر پیوٹن اور چین کے صدر، دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، اور جو دونوں ملاقاتوں کے بعد جو اعلامیہ ہے وہ بڑا ہی میننگ فل ہے، اور اس میں میننگ فل ہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ واضح کیا، ایک تو نیو ورلڈ آرڈر انہوں نے کہا کہ امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر زمین بوس ہو چکا، اب امریکہ سپر پاور نہیں ہے، اور اب نیو ورلڈ آرڈر ہم جاری کریں گے، روس چین اتحاد جو ہے وہ جاری کرے گا اپنا ورلڈ آرڈر، اور اس کے تحت ہم دنیا کو چلائیں گے۔ امریکہ کو انہوں نے فارغ کر دیا، اور بہت ہی امریکہ صرف اکیلا، امریکہ کا اس وقت ہے جی یہ ذہن میں رکھیے کہ یورپ تقسیم ہے مختلف حصوں میں، اور یورپ کے بہت تگڑے ملک جو ہیں وہ روس اور چائنا کے ساتھ ہیں، وہ کسی قسم کا تصادم، کسی قسم کی جنگ نہیں چاہتے، جبکہ کچھ ملک ہیں ایسے جیسے برطانیہ ہے، آسٹریلیا ہے اور امریکہ ہے، ان تینوں نے ایک فوجی اتحاد بنایا ہوا ہے، اور اس فوجی اتحاد کے سہارے یہ چائنا کو بھی روکنا چاہتے ہیں اور روس کو بھی روکنا چاہتے ہیں۔ لیکن ابھی جو حالیہ یوکرین کا معاملہ ہے وہ ذہن میں رکھیے کہ یوکرین کے معاملے میں بھی یورپ تقسیم ہے، اور فرانسیسی صدر جو ہیں
وہ یوکرین کا وزٹ کر رہے ہیں اور شاید روس کا بھی وزٹ کریں، کیونکہ وہ اس لڑائی کو رکوانا چاہتے ہیں، کیوں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لڑائی ہے، یوکرین کی جنگ، جو ایک نیا محاذ تیار کیا جا رہا ہے، یہ ذرا اسکرپٹ بڑا ہے اور اس میں یورپ کو نہیں انوالو ہونا چاہیے، اور اس لڑائی کو بقول فرانس کے بھی، چائنا کے بھی، روس اور اب طیب اردوان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لڑائی کو جنگ میں تبدیل کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو متحرک ہیں وہ مغربی ممالک ہیں اور امریکہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چنگاری پھوٹے اور ایک نئی جنگ کا سلسلہ یہاں پہ کھڑا کیا جائے، اور جو ملک آگے بڑھ رہے ہیں، روس چین اتحاد اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے دوسرے ملک، اس ریجن میں ایک نئی آگ لگائی جائے، نئی جنگ شروع کی جائے اور ان سب کو جنگ میں جھونک دیا جائے۔ اپنے وسائل، یہ ملک جو ہیں اپنے عوام کے وسائل وہ اس جنگ میں جھونکیں اور اس کی چودراہٹ برقرار رہے، اور اس کے بعد ان ملکوں کی معیشتیں جو ہیں وہ برباد ہوں۔ تو وہ یہ سمجھتا ہے، اسی لیے روس اور چین دونوں نے یہ مشترکہ ملاقات کے بعد اعلامیہ جاری کیا، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نیٹو کی مزید توسیع ہم نہیں ہونے دیں گے۔ وہ یوکرین کی طرف واضح طور پہ اشارہ ہے، کیونکہ یوکرین کو نیٹو میں شامل کر کے اور اس کے بعد روس کی سرحد پہ اور پھر چائنا اور پھر سارا اس ریجن میں وہ آنا چاہتے ہیں، امریکہ اور یورپ اس آڑ میں، نیٹو کی آڑ میں۔ ترکی بھی نیٹو کا اہم ملک ہے، وہ بھی خبردار کر رہا ہے۔ فرانس کے صدر صلح جوئی کے نکلے ہوئے ہیں، اور ادھر چین اور روس نے واضح طور پہ کر دیا ہے کہ اب ہمارا ورلڈ آرڈر چلے گا، امریکی ورلڈ آرڈر ناکام اور زمین بوس، اور نیٹو کی مزید توسیع نہیں کرنے دیں گے۔ اور خاص طور پہ دونوں ملکوں نے جو اعلامیہ کیا، انہوں نے کہا کہ چین اور روس خارجہ پالیسی میں ایک دوسرے کی حمایت کریں گے، کیونکہ کوئی بھی ملک دوسروں کی قیمت پر اپنی سلامتی کو بہتر نہیں کر سکتا۔ دونوں ممالک نے بیرونی مداخلت کو ناکام بنانے کے لیے ایک دوسرے کے تعاون کو مزید تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے، اور مشترکہ اعلامیہ میں چین اور روس کی جانب سے نیٹو کی مزید توسیع کی مخالفت کی گئی ہے، اور نیٹو سے سرد جنگ کی سوچ سے پیچھے ہٹنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ روس اور چین نے امریکہ کے بایولوجیکل جو جنگ پروگرام میں تشویش کا اظہار کیا ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے معاملے میں بڑھانے پر اتفاق کیا، تعاون بڑھانے پہ، رابطے بڑھانے پہ اتفاق کیا ہے۔ روس اور چین خلا میں ملٹرائزیشن روکنے کے لیے مل کر کام کریں گے، اور روس تصدیق کرتا ہے کہ تائیوان چین کا حصہ ہے، جبکہ چین نے روس کے مغربی ممالک سے سیکورٹی گارنٹی مطالبے کی حمایت کی ہے۔ تو یہ سلسلہ اس وقت ہو چکا ہے، چین اور روس کھل کر ایک فوجی اتحاد کے طور پر سامنے آ چکے ہیں۔ انڈیا جو ہے وہ درمیان میں پس رہا ہے۔ انڈیا جو کبھی بہت بڑا وہ ایک تھا، غیر جانبدار پالیسی کا ایک چیمپئن ہوتا تھا، اب وہ نہ دھوبی کا ادھر کا نہ ادھر کا، وہ ہر جگہ پہ ہر در پہ فارغ ہو رہا ہے، اور اب امریکہ دلی سے بضد ہے کہ وہ یوکرین کی لڑائی میں امریکہ کا ساتھ دے، لیکن انڈیا جو ہے وہ روس کے رحم و کرم پہ ہے اور وہ اس کے خلاف نہیں جانا چاہتا۔ امریکہ نے بھارت کو ناقابل بھروسہ قرار دے دیا، اور ناقابل بھروسہ پارٹنر اور دغا باز اور بزدل پارٹنر کہہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اسٹریٹجک پارٹنر تو کسی صورت میں بھی ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ ایک 15 رکنی کونسل میں 9 مثبت ووٹوں کی ضرورت تھی یوکرین کے معاملے میں، اور بھارت کو کہا گیا تھا کہ وہ ووٹ کاسٹ کرے امریکہ کے حق میں، لیکن نئی دہلی نے واشنگٹن کی پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا اور اس میں ووٹ کاسٹ نہیں کیا، بلکہ انڈیا غیر حاضر رہا، اور غیر حاضر ہونے کے بعد اس کا سیدھا فائدہ روس کو ہوا، چائنا کو ہوا، اور اس طریقے سے امریکہ کی جو ہے وہ انڈائریکٹلی اس نے مخالفت کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ روس سے انڈیا جو ہے وہ باہر نکل نہیں سکتا، اور اس کے بہت زیر اثر ہے، اپنی دفاعی ضروریات وہ روس سے پوری کرتا ہے، 55% اپنی دفاعی ضروریات، اپنے فوجی ہتھیار، وہ سب کچھ، اور جو آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ اس نے لیا ہوا ہے وہ S-400 ہے، دفاعی سسٹم اس نے لیا ہے۔ تو اگر
وہ امریکہ کی طرف جاتا ہے تو روس ناراض، روس کی طرف جاتا ہے تو امریکہ ناراض۔ لیکن اب اگر خدا نخواستہ جنگ چھڑتی ہے تو اس میں انڈیا کو ایک بار پھر فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہیں وہ فوائد جو انڈیا نے پچھلے کئی سالوں میں کبھی ادھر لیتا رہا، لیکن اب وہ بند گلی کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔